قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ محترم دینی خواتین، اللہ رب العزت کا بڑا کرم فضل اور احسان ہوا کہ اس اللہ نے دین کی نسبت پر جمع فرمایا۔ ماشاءاللہ بہنیں اپنے گھروں سے دین کی نسبت پر دین کی باتوں کو سننے کے لیے آئی ہیں۔ اللہ بہنوں کو قبول فرمائے اور نسلوں کو قبول فرمائے۔ چلچلاتی دھوپ میں آنا، روزے کی حالت میں آ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ دین کی نسبت پر جب آواز لگتی ہے اور مومن مرد مومن عورتیں دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اللہ بڑی خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے کہ میرے بندے میری بندیاں میری محبت میں جڑی ہیں۔ اللہ مغفرت کے اعلان فرماتے ہیں، ضرور ہماری اللہ مغفرت فرما دے گی۔ آپ بہنوں کا آنا یہ توفیق الہی سے ہے، اللہ کی توفیق سے آئے ہیں۔ اللہ محبت کرتے ہیں تو آ جاتے ہیں، یہ اللہ ہی کی توفیق ہے۔ بندہ اور بندی دنیا میں اللہ کی توفیق کے محتاج ہے۔ اللہ کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہیں تو یہ بندیاں دین کی نسبت پر آ جاتی ہیں۔ اس لیے پتہ ہلتا ہے تو اللہ سے کہہ کر ہلتا ہے کہ اللہ میں ہلوں کہ نہ ہلوں۔ تو ہمارا گھر سے یہاں آ جانا یہ اللہ ہی سے، اللہ کی محبت میں اور اللہ کی توفیق سے۔ اس لیے دنیا میں بندہ اللہ کی توفیق کا محتاج ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں مغفرت کا محتاج ہوگا۔ اللہ وہاں بندیوں کی مغفرت کریں گے۔ ایسی مجلسوں میں بھی مغفرت ہوتی ہے اور بڑی شاندار راتیں گزر رہی ہے، شاندار راتوں میں بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ بہنوں کا آنا مبارک ہے، بہت اچھی بات ہے کہ دین کی نسبت پر آئے ہیں، اور دین ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ دین کے بغیر کسی کو نہیں چلے گا، جیسے پانی کے بغیر نہیں چلتا ہے ایسے دین کے بغیر نہیں چلے گا، چاہے مرد ہو عورت ہو۔ پانی سیدھا سادہ ہوتا ہے لیکن ہر ایک کی ضرورت اس میں ہے، کھانے میں، چاول میں، آٹے میں، ساروں میں پانی استعمال ہوتا ہے اور ساروں کو ضرورت پڑتی ہے، انسانوں کو، جانوروں کو، ساروں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کر آئے ہیں، جو دین لے کر آئے ہیں، اس کی مثال پانی کی سی ہے۔ پانی سیدھا سادہ نارمل ہوتا ہے لیکن سب کو ضرورت پڑتی ہے۔ دین کی سب کو ضرورت ہے، مردوں کو، عورتوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، ساروں کو دین کی ضرورت ہے۔ دین ہوگا تو کامیابی یقینی چیز ہے، سکون میسر ہوگا، راحت کے اسباب مہیا ہوں گے، دنیا میں امن کے ساتھ جئیں گے، عزت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور مرنے کے بعد اللہ آخرت میں جنت الفردوس دے گا۔ جن بندوں اور بندیوں میں دین نہیں ہوتا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ دین زندگیوں میں نہیں ہوتا، زندگیاں تنگ ہو جاتی ہیں، سکون نصیب نہیں ہوتا، ساری چیزیں مہیا ہیں لیکن سکون نہیں، عزت کے سارے اسباب ہیں لیکن عزت نہیں ہے، امن کی ساری چیزیں موجود ہیں لیکن امن نصیب نہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، زندگیاں تنگ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، ویرانے کی طرف ہماری زندگیاں چلی جاتی ہے، بے دینی ہوتی ہے، اور اللہ قیامت کے دن اندھا کھڑا کریں گے، اللہ سے پوچھیں گے، اللہ ہم تو آنکھیں والے تھے، ہماری آنکھیں تھیں، تو نے ہماری آنکھیں لے لی، دنیا میں تو ہم صحیح سالم دیکھتے تھے، آج کیا ہو گیا کہ بغیر آنکھیں؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى،
کہ قیامت میں اندھے کھڑے کیے جائیں۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، رب ذوالجلال کہیں گے میں نے آنکھیں دی تھی، ساری چیزیں دی تھی، میری صلاحیت بھی تھی، تو دین پر لگاتے، اپنی زندگی دین پر گزارتے، احکام شریعہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے، سنت شریعت کے ساتھ جیتے، حیا پاک دامن عفت کے ساتھ جینا ہوتا، سادگی کے ساتھ جینا ہوتا، تو آپ کی زندگی بڑی شاندار بن جاتی۔ سنی انسنی کر ڈالی تھی، سنا لیکن نہ سنا ایسے ہو گیا، تو پھر اللہ اندھا کھڑا کر دے۔ ساری چیزیں آئی تھی، کہنے والے آئے تھے، سنانے والے آئے تھے، لیکن زندگیوں کا پلٹا نہیں کھایا، زندگیوں کو پلٹایا نہیں ہے، تو اللہ ناخوش ہو ناراض ہو جائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ زندگی ایک تو تنگ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں حساب کتاب کے مسائل اور اللہ کے یہاں کھڑا ہو۔ اس کے دین کا ہونا بے حد ضروری ہے، بڑوں میں بھی دین کا ہونا ضروری ہے، بچوں میں بھی دین کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان اور عمل کے ساتھ جینا، ایمان اور عمل کے ساتھ جئیں گے سکون ضرور ملے گا، چاہے وہ غریب کی لڑکی ہو یا غریب کی عورت ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، لیکن دین زندگیوں کا ایمان ہے، اعمال ہیں، اچھے اعمال کر رہی ہیں، تو ضرور اس کو سکون ملے گا، اس کو اللہ پاکیزہ زندگی دے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ پاکیزہ زندگی اللہ دے گا۔ حیات طیبہ سے پاکیزہ زندگی مراد ہے، اس میں ایک سکون ہے، بہت بڑی بات سکون۔ مالدار ہے، ساری چیزیں ہیں، سارے اسباب مہیا ہیں، لیکن دل میں سکون نہیں ہے، میٹھی نیند نہیں آتی، گولی کھانی پڑتی ہے، گولی کھاتے پھر نیند آتی ہے، پھر بھی نیند نہیں آتی، اس سے اللہ سکون دے دیتے ہیں، عزت کی زندگی دیتے ہیں، محبت اللہ داخل فرماتے ہیں۔ قیامت میں دن جنت فردوس کا اللہ وارث بنائیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، کہ جنت فردوس کا اللہ وارث بنائیں گے۔ ایسی جنت ہیں کہ ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایک اینٹ سونے کی ہے، مشک اور زعفران سے بنے ہوئے گارے ہیں، اللہ مکان دیں گے، محل دیں گے، وہاں خوبصورتی اللہ دیں گے، ساری چیزیں وہاں دیں گے، خواہشات کی ہر چیز وہاں مہیا ہے، لیکن یہاں کچھ کرنا پڑے گا۔ ہم اپنے ایمان کو درست اور اچھا بناویں، نہ ایمان مضبوط بناویں، مصیبت آویں، تکلیف آویں، پریشانی آویں، راحت آویں، ہم اللہ کو پکاریں گے کہ سارا اللہ تیری ہی طرف سے ہے، سب کچھ تو ہی کرتا ہے، عزتوں کا دینا، ذلتوں کا دینا، نفع اور نقصان کا دینا، سارا اللہ ہی کی طرف سے، سب اللہ کرتے ہیں۔ مصیبت آ گئی تو ہائے واویلا نہیں کرنا چاہیے، مصیبت مانگی نہیں جاتی، لیکن مصیبت آ جاویں، تکلیف آ جاویں تو ہم رجوع اللہ کی طرف ہوں گے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کریں گے، اللہ سے کہیں گے تکلیف آ گئی، او میرے اللہ تکلیف آ گئی، اے اللہ میرا بچہ بیمار ہو گیا، گھریلو ٹینشن ہے، گھر والے میں پریشانی ہے، اے اللہ تو ہی پریشانی دور کرے گا، ہم اللہ سے کہیں گے کہ وہ خالق و مالک ہیں، ساروں کے دل اس کے پاس ہے، اور ساروں کی زندگیاں اسی کے پاس ہے، سب کا حل اس کے پاس ہے، بیماروں کو صحت وہ دے گا، مصیبت سے یا مصیبتیں جو ختم ہوگی وہ اللہ ہی کے پاس سے ختم ہوگی، تکلیفیں ساری کی ساری جو ختم ہوگی وہی اللہ کے خزانے سے ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اس لیے اللہ کا گیت گائیں، اللہ کی باتیں بولیں، بچوں کو سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا اللہ ہی کرتے ہیں، سارا نظام اللہ چلاتے ہیں،
تجھے کھانا اللہ کھلاتے ہیں، مجھے کھانا اللہ کھلاتے ہیں۔ گھر والوں کو کہیں کہ دیکھو کھانا کھلانا، سلانا، یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، سارا ہی اللہ دیتے ہیں۔ ہم اللہ کو کہیں نعمتیں آتی ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ نعمتیں آتی ہیں، نعمتیں برستی ہیں، فتوحات ہو جاتی ہیں، اچھے اسباب ہو جاتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن کبھی تکلیف آ گئی، کبھی مصیبت آ گئی، بیمار بچہ پڑ گیا، گھر میں بیمار ہو گئے، اور کوئی حالات آ گئے، گھریلو ٹینشن آ گیا، تو ہم فوراً شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو کہیں گے اے اللہ گھر والے کا دل تیرے قبضے میں ہے، سب کچھ تو ہی کرتا ہے میرے اللہ، اس کے دل کو پلٹا دے، ضرور اللہ پلٹائے۔ اس لیے رجوع اللہ کی طرف ہونا، اللہ کے پاس آنا۔ سارا نظام اس نے سنبھالا ہے، آسمان اسی کا ہے، زمین اسی کی ہے، آسمان میں چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، بادلوں سے بارش کا ہونا ہے، یہ سارا نظام اللہ کی طرف سے ہے۔ زمین سے گلے کا اگانا ہے، یہ کون سنبھالتا ہے؟ کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ سنبھالتے ہیں، سارا نظام اللہ بناتے ہیں، سب کچھ اللہ نے کیا ہے۔ آسمان کو بغیر ستون کے اللہ نے کھڑا کر دیا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا وإلی الارض کیف سطحت، اللہ نے زمین کو کیسے بچھا دیا کہ پانی پر بچھا دیا، درخت اگائے، پہاڑوں کو اگایا، ہماری ساری ضرورتوں کو اللہ نے مہیا فرمایا۔ اس اللہ کے پاس آ کر ہم اپنے مرادیں مانگیں گے، ہم اللہ سے کہیں گے، خوش بھی ہو جاؤ نا تو مصلی بچھا کر نماز شروع کر ڈالنے کی۔ تکلیف ہو گئی تو پہلے صدقہ دے دو، صدقہ کرنے کے بعد مصلی پر بیٹھ جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھ لو کہ او میرے اللہ حالات اوپر سے بگڑے ہیں، تو ہی درست کرے گا، ٹینشن کو فری تو ہی کرے گا، اور اللہ جیسا کرے گا ایسا کوئی نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں نماز والا ہتھیار، دعا والا ہتھیار دیا ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا مانگیں۔ اس لیے 5 ٹائم نمازوں کا اہتمام کرنے، نماز کبھی نہیں چھوڑنے کی، نماز کبھی نہیں فوت کرنے کی۔ ہم جان بوجھ کر نماز چھوڑ ڈالتے ہیں، جان بوجھ کر نماز چھوڑ ڈالیں گے نا، جان بوجھ کر نماز کے چھوڑنے پر جہنم کے دروازے پر نام لکھا جاتا ہے۔ اور جو قضا کر ڈالتے ہیں کہ ظہر کی چھٹی بعد میں پڑھ لی، اب یہ قضا ہو گئی، تو قضا کرنے پر 2,88,00,000 جہنم میں، اللہ حفاظت فرما۔ اس لیے نماز کبھی فوت نہیں کرنے کی، کبھی نہیں چھوڑنے کی۔ نماز کے پڑھنے پر اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں، اللہ کی ذمہ داری میں ہم آ جاتے ہیں۔ اللہ اپنے ذمہ داری سے جنت میں داخل کریں گے کہ 5 ٹائم نماز پڑھیے۔ دوسرے انعامات تو الگ ہے کہ روزے کی تنگی دور ہوگی، قبر کا عذاب، کہ قبر کے عذاب سے حفاظت ہوگی۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں لیکن یہ بہت بڑی بات ہے۔ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں، پل چراغ پر سے بجلی کی طرح پار ہو جانا، یہ نماز کی بدولت ہوگا۔ اذان ہو جائے، اذان سے پہلے مصلی پر انتظار الصلاۃ، نماز کے انتظار میں بیٹھنا گویا نماز کا اجر رکھتا ہے۔ اس لیے ہم نمازوں کا اہتمام کریں، پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھیں، اپنی نمازیں کبھی فوت نہ کریں، کبھی نہ چھوڑیں۔ 2 3 4 5 سہیلیاں بیٹھ گئی، گپ شپ میں لگ گئے، اپنی نماز قضا کر دی۔ ارے اذان ہوتی ہے، دوپٹہ سر پہ نہیں آتا، سیڑھیوں پر بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر، ہمیں کیا کام؟ اذان ہو گئے، مؤذن کی اذان پر ہم جواب دیں گے۔ کتنا زبردست یہ مؤذن کلام کرتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔
اللہ سب سے بڑے۔ ہم باتوں میں لگے ہوئے ہیں، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی پر حسد ہے، کسی پر بہتان ہے، یہ بری بری بیماریاں ہیں۔ غیبت کو ہم غیبت نہیں سمجھتے، کسی پر تہمت لگا ڈالتے ہیں، لعن طعن کے ناشکری کے جملے بولتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہم جملے اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ غیبت کرنا بڑا گناہ ہے، بڑا سخت گناہ ہے غیبت کرنا۔ اس وقت سمجھو کہ ہم 2 بیٹھی ہیں، تیسرا اللہ ہے، 3 بیٹھی ہے، چوتھا اللہ ہے۔ اللہ ہماری سرگوشیوں کو سنتا ہے، اللہ ہماری باتوں کو سنتا ہے۔ ہم 2 نہیں بیٹھے، ہم 3 نہیں بیٹھے، بغیر دوپٹے کے بیٹھے، میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ وہ تو سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ سننے میں بڑے زبردست ہیں، دیکھنے میں بڑے زبردست ہیں۔ بڑے زبردست اللہ سنتے ہیں۔ غیبت کرنا بڑا سخت گناہ ہے۔ سگا بھائی مر گیا ہو اور مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا اس سے بھی خطرناک گناہ۔ کون کھا سکتا ہے؟ سگا بھائی مر گیا، اب اس کا گوشت کھاؤ۔ مرا ہوا تہمت لگانا، کسی پر بہتان باندھنا، حسد کرنا، ناشکری کے الفاظ کسنا، چگلی کرنا بڑا خطرناک ہے۔ اپنے زبانوں کو اس سے بچاویں۔ کبھی زبان سے ایسے جملے نہ بولو کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ بات بات پر ناشکری، کہ کوئی بات پیش آ گئی، گھر میں بات آ گئی، گھر والے سے کوئی بات آ گئی تو ہم ناشکری کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے بھلا نہیں دیکھا، کبھی خیر کی بات نہیں دیکھی، کبھی یہ نہیں ہوا، کبھی وہ نہیں ہوا۔ اس لیے غیبت نہیں کرتے۔ ہمارے وہاں سہیلیاں ہیں نا، تو انہیں کہا جائے دیکھو بہن نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ہم نماز پڑھ لیں گے۔ نماز پہلے پڑھا، خود بھی پڑھے، اس کو بھی نماز پڑھا، تاکید کرے نماز کی، نماز کی فکر دلاوے۔ مومن عورت ایکٹیو ہوتی ہے، صحیح فکر ہوتی ہے، اللہ کے حکم کی پابندی ہوتی ہے، سنت اور شریعت کا اہتمام ہوتا ہے، تو یہ عورت اپنے گھر میں رہتے رہتے کئی عورتوں کی زندگیاں بدل دیتی ہے، کئی خاتون اور کئی عورتوں کی زندگیاں بدل جاتی ہے اس کے اندر۔ یہ ہمارے گھر میں آئے گی، ضرورت کی باتیں لے کر آئے گی، لیکن ضرورت کی باتوں کے ساتھ ساتھ یہ نماز کو لے کر جائے گی، یہ کلام پاک کو لے کر جائے گی، یہ شرعی برقعے کو لے کر جائے گی، یہ سادگی کو لے کر جائے گی، یہ فضولیات کو لے کر نہیں جا سکتی، غلط باتوں کو لے کر نہیں جا سکتی۔ اس لیے ہم تاکید کریں کہ بہن دیکھ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لے۔ اس لیے اذان سے پہلے وضو کر لو، اور وضو کرنے کے بعد مصلی پر نماز کے انتظار میں بیٹھ جاؤ، نماز کا ثواب ملے گا۔ اب اذان ہو رہی ہے، ہم اذان کا جواب دیں گے، اس کے بعد دعا پڑھیں گے، دعا کرنے کے بعد ہم نماز کی پابندی کر لیں گے۔ 5 ٹائم ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کریں گے۔ چھوٹی بچیاں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ہم ان کو تاکید کریں گے کہ او میرے بیٹے دیکھو نماز کی پابندی کرو۔ چھوٹی بچی کو اپنے پاس لے کر کھڑے ہو جاؤ، اس کو نماز سکھاؤ، جیسا آپ کرو گی نا وہ بچی ایسے ہی کرے گی۔ چھوٹا بچہ ویسا کرتا ہے جیسے ماں کرتی ہے، جیسے باپ کرتا ہے۔ اس لیے ہم نماز کو کھڑی ہو جائے نا تو وہ بھی نماز کو کھڑی ہو۔ جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے، ہم بڑے ہاتھ اٹھائیں گے، وہ چھوٹی ننھی سی منی بچی یہ اپنے چھوٹے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ بڑے خوش ہو جاتے کہ اس کو برابر بولتے بھی نہیں آتا، یہ میرے سامنے مانگ رہی ہے، اللہ محروم نہیں کرتے۔
اللہ محروم نہیں کرتا۔ اس لیے بچوں کو بھی تاکید کرو، آج کچے ہیں کل پکے ہو جائیں گے، آج چھوٹے ہیں کل کی یہ بڑے ہیں۔ نماز کی تاکید کرو، کلام پاک کی تاکید کرو کہ قرآن روزہ نہ پڑھے، ڈیلی روزہ نہ پڑھنا۔ اللہ کا فضل ہے، رمضان میں بہنوں کا بڑا معمول ہوتا ہے، بعض عورتیں 1 سپارہ 2 سپارے 3 سپارے بعض ایک منزل پر ڈالتی ہیں، ایسی بہنیں بھی ہیں جو مہینے میں ختم کرتی ہیں، بعض 10 دن میں ختم کر ڈالتی ہیں، اور بعضوں کا معمول 7 دن کا ہوتا ہے۔ جتنا قرآن سے ربط ہوگا، جتنا قرآن سے رابطہ اور ضبط ہوگا، انشاءاللہ اتنا نفع ہوگا۔ قرآن یہ قیامت میں سفارش کرے گا، اس کا جھگڑا معتبر ہوگا، یہ قیامت میں اللہ سے کہے گا اے اللہ اس بندی نے قرآن پڑھا ہے تو اس کو جنت میں داخل کر دے، اور نہیں پڑھا ہوگا تو فیصلہ دوسرا ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کو روزہ نہ پڑھا جائے، قرآن کو کبھی نہ چھوڑا جائے، ایک حرف اس کا پکا ہے، سچا ہے۔ اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے، عظیم الشان دولت ہے۔ اندر دیکھ کر پڑھو گے نا، اندر دیکھ کر ایک حرف پڑھو گے، پڑھتے نہیں آتا اٹک کر پڑھو گے، ڈبل ثواب ملے گا، ایک حرف پر 10 نیکی ملے گی۔ ایک الف لام میم پڑھتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے الف لام 3 حرف ہیں تو 30 نیکیاں۔ روایت میں نیچے لکھا ہے کہ اگر الف لام کو علم طرح سے لیا جائے تو یہ 9 حرف ہوتے ہیں، 9 حرف پر 90 نیکیاں ملتی ہیں، صرف الف لام پڑھا ہے۔ تو اللہ کے خزانوں سے، اللہ کی رحمت سے لینے میں ہمیں کیا حرج ہے؟ ہم لے بے، روزہ نہ پڑھنے بیٹھے، معمول بنا ہوئے اپنا۔ بعد رمضان میں بھی یہ شیڈول بنانا کہ ہمیں رمضان کے بعد بھی پڑھنے کا ہے۔ یہ قرآن حق ہے، سچ ہے، اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے۔ قیامت کے دن میری سفارش کرے گا، یہ قبر میں میرا مونس اور مددگار بنے گا، کوئی سہارا نہیں ہوگا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، قبر میں تنہا جائیں گے، اس وقت کوئی پریشان حال نہیں ہوگا، باپ ہوگا، بیٹا ہوگا، شوہر ہوگا، سارے کے سارے قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے، مٹی کے نیچے داب کر آ جائیں گے، قبر میں اکیلے پڑے ہوں گے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بچہ ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی بجلی کا کنیکشن نہیں ہے، کوئی تکیہ نہیں، کوئی چیزیں نہیں ہے۔ اب سہارا کون ہے؟ کہ سہارا نماز ہے، سہارا صدقہ خیرات ہے، سہارا کلام پاک کی تلاوت ہے۔ دین کی نسبت پر آپ جو گھر سے یہاں آئی ہو، یہ قدم جو چلے ہیں وہ دین کی نسبت پر چلے ہیں، یہ کل قیامت، کل قبر میں یہ آپ کا مونس اور مددگار بنے گا۔ اس لیے کلام پاک کی روزانہ تلاوت کرو، روزہ نہ پڑھو، اور جو معمولات ہیں یاسین کی تلاوت ہے، صبح شام یاسین کی تلاوت کرو، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھو، اللہ روزیوں میں برکت دے گا، فقر و فاقہ کو اللہ ختم کرے گا۔ سورہ رحمان کی تلاوت کرو، الف لام میم سجدہ پڑھو، سوتے وقت میں سورہ ملک تبارک الذی پڑھو، تسبیحات کی پابندی کرو، یاسین پڑھو گے اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے، سورہ واقعہ پڑھو گے گھر میں غربت نہیں آ سکتی، گھر میں فقیری نہیں آ سکتی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ دنیا سے رخصت ہونے کا ٹائم آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ داماد رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اللہ نے پیسے بھی بہت دیے تھے اور خرچ کرنے میں بڑے آگے ہوتے تھے، مرد عورتیں سارے کے سارے دین کی نسبت پر اللہ کے لیے مالوں کو خرچ کر ڈالتے تھے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ دیکھو آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ کی 7 بیٹیاں ہیں، گھر کی کفالت کے لیے، گھر کے کھانے پینے کے لیے کچھ پیسے مہیا ہو جائیں، میں کچھ پیسے اور کچھ رقم آپ کو دے دوں۔
تو عبداللہ ابن مسعود بیٹھے، کہا دیکھو مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی زبان سے میں نے سنا ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے ان گھروں میں فاقہ اور غربت کبھی نہیں آ سکتی۔ میں نے میرے 7 بچیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، یہ 27ویں پارے میں میرے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آ سکتا، کبھی غربت نہیں آ سکتی، کہ نبی کی زبان سے یہ بات سنی، اتنا یقین ہوتا تھا اللہ کے نبی کی خبروں پر، ان کو اتنا یقین ہوتا تھا۔ یاسین پڑھو گے حفاظت کے ساتھ رہو گے، سورہ ملک پڑھو گے نا تو قبر کے عذاب سے اللہ حفاظت فرما ڈالے گا، قبر سے حفاظت ہو جائے گی، قبر کا جو عذاب ہوگا اس سے حفاظت ہوگی۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کا اہتمام کرو گے، اللہ دجال کے فتنے سے حفاظت کرے گا۔ 15ویں سپارے میں ہے، آدھے پارے سے شروع ہوتی سورہ کہف کا اہتمام کیا جائے۔ یہ معمولات ہیں، اس معمولات کی بھی پابندی، اس لیے روزانہ کم سے کم 1 سپارہ پڑھو۔ اچھا پڑھ لیتی ہو نا تو 2 سپارے پڑھ لو، 3 سپارے پڑھ لو، بہت مزہ آتا ہے۔ آج اللہ معاف کرے ہمارا ٹائم دوسری چیزوں میں فضولیات میں لگ رہا ہے، ہمارے بچوں کا بھی ٹائم فضولیات میں لگ رہا ہے، فضول کاموں میں لگ رہا ہے، ٹائم نہیں تو اس میں نہیں۔ عورتیں پورا قرآن پڑھ ڈالتی تھی، صحابہ کے بچے، صحابہ کے جوان پورا قرآن ایک نماز میں ایک رکعت میں پڑھ ڈالتے، اتنا شوق تھا، اتنا لگن تھا کہ میرے اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، ایک تو قرآن پڑھا جا رہا اور ایک نماز کی پابندی ہو رہی ہے کہ نماز میں قرآن پڑھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ میں اللہ سے باتیں کر رہی ہوں، میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت ہو رہی مزے کے ساتھ، موڈ میں پڑھ رہے۔ 2 صحابی کو پہرے میں رکھا تو ایک نے کہا میں سو جاتا ہوں تو جاگ، تو جاگنے والے صحابی نے کہا کہ خالی جاگنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، چلو قرآن پاک کو شروع کر ڈالتے ہیں۔ سورہ کہف شروع کر ڈالی، سورہ کہف پڑھنا شروع کی، نماز میں موج مستی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ میرے اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں بڑی خوشی کے ساتھ کہ میرے اللہ دیکھتے ہیں اور میرے اللہ میرے اس کلام کی، اس بات کی، اس پڑھنے کا جواب دے رہے ہیں۔ سورہ کہف شروع کر ڈالے، کافروں میں سے، مشرکین میں سے پتہ چلا کہ ایک نماز پہ کھڑا ہے تو تیر پہ تیر چالو کر ڈالے، تیر لگتے رہے، تیر کو نکالتے رہے، لیکن ایک بات یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی نے مجھے پہرے میں رکھا ہے، اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو پہرا اور نبی کی بات کا انکار ہو جائے گا۔ صحابی کو جگائے، اس نے 2 دیکھ کر اپنا رخ موڑ لیا، وہ چلا گیا۔ صحابی نے تیر نکالا، دوسرے صحابی اٹھے، اس نے کہا ارے بھائی جلدی سے جگا دیتا تو جان کا خطرہ نہ ہوتا۔ کہ ارے بھائی میرا من اور میرا تو جی یہ تھا کہ میں اس وقت سلام پھیراؤں، میں نے سورہ کہف شروع کی تھی، اتنا مزہ آ رہا تھا، اللہ سے باتیں ہو رہی کہ میری جان چلی جاتی، میں جان کا نذرانہ پیش کر دیتا، لیکن یہ سورہ کہف کو ختم نہ کرتا، ختم کرنے کے بعد میرا رکوع ہوتا۔ اتنا شغف، اتنا لگن، اتنا شوق کے ساتھ یہ قرآن پڑھتا، مزہ آتا۔ آج اللہ معاف کرے ہمارا ٹائم فضولیات میں لگ رہا ہے، فضول کاموں میں لگ رہا ہے۔ ہمارے جوان بچوں کو دیکھو، ہمارے چھوٹے بچوں کو دیکھو، ہمارا حال دیکھیں، ہمارے گھر والوں کا حال دیکھیں کہ آج جیسے موبائل میں جو غرق ہوتے ہیں، جو ڈوبتے ہیں، اللہ معاف کرے، ان کو نمازوں میں غرق ہونا، نماز میں قرآن کا پڑھنا، اتنا لگن ہوتا تھا۔ نماز ہوتی تھی نا تو تیر لگتے تھے، اور آپریشن جو کرنے کا ہوتا تھا وہ نمازوں میں ان کے آپریشن ہوتے تھے۔
نمازوں میں تیر نکالے جاتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور 4-5 بچے بیٹھے ہوئے تھے موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں اور بہت ساری چیزیں، میسج پڑھتے ہیں، فیس بک پر ہوتے ہیں، واٹس ایپ پر ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں سارے۔ نہ ماں کچھ کہہ سکتی ہے، نہ باپ کچھ کہہ سکتے، موبائل میں ڈوبے ہوئے۔ 4-5 بیٹے ہیں، وہاں سے کون گزریا، کون سلام کر کے گئے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اور گھر میں یہ بچہ 2 بجے آتا، 3 بجے آتا، کوئی اس کو کہنے والا نہیں۔ ماں بھی پریشان ہے، باپ بھی پریشان ہے۔ اس لیے بچوں کی بھی بڑی تاکید کرنی چاہیے، بڑی فکر کرنی چاہیے۔ بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، بچوں کی تربیت ماں کرے گی۔ دینداری ہوگی تو بچوں میں منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ یہ جو ایکٹنگیں کرتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے، گھروں میں ٹی ویاں ہوتی ہیں، موبائل ہوتی ہیں، یہ پہروش، یہ لباس، یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ جوان بچے، جوان بچیاں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہاں سے لاتے ہیں؟ تھوڑا کہنا پڑتا ہے، ساری چیزیں دیکھتے ہیں، کہنا نہیں پڑتا کسی کو۔ ایک سے ایک سوٹ خریدے جا رہے ہیں، 1000 2000 3000 5000 کی جوڑے۔ مارکیٹوں میں دیکھ لو، رمضان کا ماہ مبارک چل رہا ہے اور مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں مردوں سے، عورتوں سے۔ لیکن مبارک راتوں میں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، مغفرت کی، اللہ کے سامنے بھیک مانگنی چاہیے۔ نافرمانی والی زندگی گزری ہے، ہمیں اللہ سے کہنا چاہیے کہ اللہ رمضان المبارک ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرت کا، آج سے خلاصی کے عشرے چل رہے ہیں، اللہ میری مغفرت فرما، بچوں کی مغفرت فرما، گھر والوں کی مغفرت فرما۔ یہ مغفرتوں کو اور رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ افطاری ہو گئی، سحری ہو گئی، افطاری ہونے کے بعد تراویح ہوئی، تراویح کے بعد جو گھومنا ہوتا ہے، 11 بجے 12 بجے ٹہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک تو کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام، روزانہ کلام پڑھے، اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، تسبیحات کی پابندی کرے۔ ذکر ہوگا، تسبیح ہوگی، اللہ کا دھیان بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کا خوف آنا شروع ہو جائے گا۔ دھیان ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، تو پھر گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے گناہ نہیں ہوتے، زبان سے گناہ نہیں ہوتے، آنکھوں سے اشارے نہیں ہو سکتے، ہاتھوں کے ذریعے اشارے نہیں ہو سکتے، ساری چیزیں اللہ دیکھتے ہیں کہ آنکھوں سے کیا بات ہو رہی ہے، زبان سے کیا بات ہو رہی ہے، ہاتھوں کے اشاروں سے کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ زبان سے پھر گالیاں نہیں نکل سکتی، ناشکری کے لفظ نہیں نکل سکتے، لعن طعن کے جملے نہیں کر سکتے، کبھی زبان سے غلط باتیں نہیں ہوتی۔ بچوں میں کوئی لڑائی ہو گئی تو آستین چڑھا کر ہم باہر نہیں نکل سکتے، ہم لڑائی جھگڑے نہیں کر سکتے۔ اپنے بچوں کو کہ بد دعائیں نہیں دے سکتے، اللہ کا ڈر ہے، میرے اللہ دیکھتے ہیں، میں غلط بولوں گی میرے بچے پر جائے گا۔ باقی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، بد دعائیں بھی لگتی ہیں، اس لیے ہم کسی کو بھی بد دعا نہیں دے سکتے، ہاں دعائیں دیں، ناشکری کے الفاظ کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے اللہ کا خوف آئے گا، اس لیے 3 تسبیح پڑھو، صبح میں پڑھو، شام میں پڑھو، تیسرا کلمہ پڑھو، درود شریف پڑھو، استغفار کرو، اللہ کو بہت یاد کرو، اللہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ میری بندی نے مجھے یاد کیا، تو اللہ پھر یاد کرتا ہے۔
دو تین چار سہیلیاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتی ہیں نا، تو اللہ مجمع میں یاد کرتا ہے، فرشتوں کے مجمع میں یاد کرتا ہے۔ اس کے تسبیحات کی بھی پابندی کرو، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرو، اچھی تربیت کرو۔ ابھی چھوٹا لگتا ہے، کل بڑا ہو جائے گا، ہم چھوٹا سمجھ کر سنی انسنی کر ڈالتے ہیں، باپ کچھ کہتا ہے تو وار لیتے، ہم ان کو کچھ کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سمجھ میں نہ آئے، چھوٹا بچہ ہے، لیکن آج چھوٹا ہے، کل بڑا ہو جائے گا۔ اب جو بھی اس کو موبائل میں بتاؤ گے نا، وہ سارے ایکٹنگ کر لے گا۔ ٹی وی پر سامنے بٹھاؤ گے نا، اس لیے ان کو لے کر مت بیٹھو ایسی جگہوں پر۔ دین کی، علم کی، اسکول کی، یہ ساری ان کو ان کی تربیت کرو۔ نماز نہیں پڑھی، نماز کی تاکید کرو، قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کی تاکید کرو۔ اگر پڑھ کر آیا ہے، اسکول سے آئے ہیں تو فوراً پوچھو کہ بیٹا اسکول میں آپ نے ہوم ورک کیا دیا، اسکول میں کیا پڑھ کے آئے، مدرسے سے آئے فوراً تاکید، فوراً اس کی نگرانی کرو۔ بیٹا آج مول صاحب نے کیا پڑھایا آپ کو؟ اس لیے بچے سیکھ کر آتے ہیں، دعائیں سیکھتے ہیں، کلمے سیکھتے ہیں اور بہت ساری باتیں، لیکن پریکٹیکلی جو مشق ہوتی ہے، عملی طور پر جو بچہ چلتا ہے وہ گھر پہ چلتا ہے۔ اس لیے کھانے بیٹھو، سونے لیٹو، اس وقت بچے کو کہو بیٹا سوتے وقت میں کون سی دعا پڑھتے ہیں، کھاتے وقت میں کون سی دعا ہے، بیٹھنے کے کیا طریقے ہیں، بچوں کو پریکٹیکلی سمجھاؤ۔ ذہن اس کا صاف ہوتا ہے، کوری سلیٹ ہوتی ہے، جو لکھو گے وہ لکھا جائے گا، اچھا لکھو گے نا تو اچھا لکھائے گا۔ چھوٹا مت سمجھو بچوں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی تاکید کرو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر اس کو ڈانٹو، تو خوش تو ہوگا بچے۔ سنت شریعت کے ساتھ بچہ رہے اس کی کوشش کرو، اس لیے اس کے پیرویش میں سنت شریعت والا جو لباسوں نے وہ لباس پہنو۔ ابھی چھوٹا بچہ ہے، وہ بیچارہ ناسمجھ ہے، وہ جنس نہیں جانتا، ٹی شرٹ نہیں جانتا، یہ لڑکیاں چوری ووری نہیں جانتی ہیں، اس کو اچھا پیرویش پہناؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، اس کو چھوٹا بچہ ہے کرتا پائجامہ پہناؤ، ڈھیلے ڈالے چھوکری کو، بچی کو کپڑے پہناؤ، تو جیسا یہ پہننا شروع ہوگی نا بڑے ہو کر اس کو عادت پڑ جائے گی کہ نہیں یہی کپڑے پہننے، جینس پہنیں گے، ٹی شرٹ پہنیں گے تو یہ بڑے ہو کر مہنگے کپڑے خریدیں گے۔ اور اس کو تو تھوڑی پتہ تھا ماں پیسے لاتی، باپ پیسے دیتے، اب خریداری ماں کر رہی ہے، باپ کر رہا ہے۔ اس لیے سنت شریعت کے ساتھ وہ جیویں ہم بھی جیویں، ہماری زندگی گزرے، اس سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آج ماں باپ پریشان ہیں، جوان لڑکا ہو گیا، جوان لڑکی ہو گئی، کہتے رہتے ہیں میرے بچے کے لیے دعا کرنا، میرے بچے کے لیے دعا کرنا۔ ہم نے اپنے پیروں پر کلاڑی ماری ہے، چھوٹے پن سے ان کی تربیت ہو جاتی نا تو آج یہ بڑے بن کر ہمارے سامنے نہ ہو۔ آنکھ کا تارا اور ستارہ بنتا، بجائے اس کے یہ ناک کا دکھاوا بنتا ہے، ماتھے کا دکھاوا بنتا ہے، سر کا دکھاوا بنتا ہے۔ ماں بھی نہیں کہہ سکتی، باپ بھی نہیں کہہ سکتی، ماں کچھ کہے گی، باپ کچھ کہے گا تو یہ چلا جائے، کچھ اور باتیں کہہ ڈالے، اتنا ڈر ہوتا ہے جوان بچوں اور بچوں سے۔ وجہ اس کی ہے کہ چھوٹے پن سے ان کی تربیت نہیں ہوئی۔ ارے صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی تو پیدا ہوئے ہیں، ماں لوری کھا رہی ہے، او میرے بچے تجھے دین کا مجاہد اللہ بناوے، اللہ کے احکام تجھ سے پورے ہو جائیں، ایسی لوریاں گاتی۔
اور یہ جب چھوٹے ہو جاتے ہیں اور تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی تاکید اور ان کی نگرانی بڑی زبردست ہوتی تھی کہ او میرے بچے، تجھے دین کا محافظ بننا ہے، دین کے کام میں آنا ہے۔ 6 سال کے، 7 سال کے، 13 سال کے یہ بچے دین کا کام کر ڈالتے ہیں۔ ساری چیزیں اللہ کے نبی کی حدیثیں، اللہ کے نبی کی باتیں کیچپ کر ڈالتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں چھوٹے بچے تھے، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے قافلے آتے تھے، قرآن کی آیتوں کو لے کر آتے تھے، میں ان سے قرآن کو حاصل کرتا تھا۔ مسلمان ہوا، ابھی تو جوان بھی نہیں ہوا، مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ میری کتنی آیتیں میں نے یاد کر لی تھی۔ اللہ کے نبی پر جو آیتیں نازل ہوتی تھی، وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو چھوٹا تھا، میں قافلے آتے تھے ان سے آیتوں کو لے کر دین سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے کئی میلوں لوگ سفر کر ڈالتے تھے۔ اس لیے بچوں کی نگرانی کرو، اچھی نگرانی کرو، یہ پھول بنیں گے، تارے بنیں گے۔ یہ بچیاں آنکھوں کا تارہ بن سکتی ہیں۔ ہم مر جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یہ بچے قبر پر آ کر کہیں گے اللہ میری ماں کا بھلا کرے، میرا باپ کا بھلا کرے۔ بہت اچھی نگرانی کی، ہماری حفاظت ہوگی، ورنہ یہی گالیاں دیں گے۔ اس لیے بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکتیں مت کرو، غلط جملے مت بولو، گالیاں مت دو، دھوکے والی جھوٹ والی باتیں مت کرو۔ اس لیے ٹیچر اور استاد جو باتیں کرتے ہیں نا، وہ گھر پہ آ کر کرتے ہیں تو فوراً بچے کیچپ کرتے ہیں۔ ہماری گھر کی باتیں بھی وہ کیچپ کرتے ہیں، موبائل کی باتیں، ٹی وی کی باتیں، یہ ساری کیچپ کر کے باہر یہ ڈشم کرتے ہیں، باہر لڑتے رہتے ہیں، جو دیکھتے وہ کرتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو بچہ مت سمجھو، ابھی لیلی لکڑی ہے، ابھی چھوٹا سا پودا ہے، اس کو سیدھا ہی رکھنا ہے، پانی پلاتے رہو، اس کی تربیت اور نگرانی کرتے رہو۔ پھر یہ سوکھی ہو جاتی ہیں، ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کو سیدھا کرنا مشکل ہے۔ سوکھی لکڑی کو اور ٹیڑھی لکڑی کو، ٹیڑھی لکڑی ہے، سوکھی لکڑی ہے، اس کو سیدھا نہیں کر سکتے، سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گا۔ بچے حافظ بنے، عالم بنے، دیندار بنے، ایماندار بنے، دیانتدار بنے، اس کی تاکید کرو، ایسی اسٹوری اور ایسی باتیں سناؤ، صحابہ کے قصے سناؤ، صحابہ کے بچے اور بچیوں کے قصے اور واقعات سناؤ، اللہ والوں کے، اللہ والی جو دنیا سے رخصت ہوئی ہے ان کی باتیں ان کو سناؤ۔ گھروں میں اس کے تذکرے اور مذاکرے کرو، فضائل اعمال گھر میں پڑھو، فضائل اعمال کی تعلیم گھر پہ کرو۔ یہ بچے سنیں گے، یہ کریں گے۔ ایک بچے کے گھر میں تعلیم ہو رہی ہے، یہ بچہ اسکول میں گیا، چھوٹا بچہ ہے، ابھی ناسمجھ بچہ ہے، لیکن گھر میں پریکٹیکلی عملی مشق ہو رہی ہے، سنت شریعت کی، اللہ کے حکم کی، نبی کے سنتوں پر کامیابی کا یقین، اور نبی کی ایک ایک سنت بڑی بھاری ہے، اس کے مذاکرے گھروں میں ہو رہے ہیں، تعلیم کے حلقے میں 6 صفات کے مذاکروں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ بچہ اسکول میں گیا، اس کا دوست مشرک ہے، کافر ہے، غیر کا لڑکا ہے، دونوں ساتھ میں کھانا بھی ساتھ میں کھا رہے ہیں، اور پانی جب پیتے ہیں تو یہ مسلمان کا بچہ پانی دیکھ کر اور بیٹھ کر پی رہا ہے، وہ غیر کا لڑکا بھی اس کے ساتھ عادی بن گیا کہ دیکھ کر پانی پی رہا، دیکھنے کے بعد بیٹھ کر پانی پیتا۔ یہ سنت ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں لگ رہے ہیں، لیکن یہ ایٹم بم سے بھی بڑی قیمتی ہیں۔ اللہ کی ایک ایک نبی کی سنت بڑی زبردست سنتیں،
سنتوں کے ساتھ جینا، ہمیں بھی سنت شریعت کے ساتھ جینا ہے، ہمارے بچے گھر والے سب سنت شریعت کے ساتھ جی اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ اسکول میں جاتا تو یہ بچہ دیکھ کر پانی پیتا، بیٹھ کر پیتا، یہ غیر کے بچے کو بھی عادت پڑ جاتی تو یہ گھر میں بھی اسی طرح کرتا۔ ایک دن وہ بچے کو رات میں پیاس لگی، اماں کو جگایا، اماں مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پینا ہے۔ اماں نے کہا بیٹا جب جا کر پی لو، کہنا امی آپ کو آنا پڑے گا۔ گلاس میں پانی بھرا، بچے نے کہا امی جان لائٹ تو سلگاؤ، تو مجھے پانی کو دیکھنا پڑے گا۔ پانی کو دیکھا جائے اور پانی کو دیکھ کر پیے جائے۔ تو ماں نے بٹن آن کیا، سوئچ چالو کری، گلاس میں پانی بھرا تو دیکھا کہ سانپ کا چھوٹا سا بچہ ہے گلاس میں، دیکھا تو سانپ کا بچہ ہے۔ ماں کی آنکھیں کھلی کہ کیا بات ہو گئی کہ یہ بچہ اس طرح، جیسے ویسے کر کے صبح ہوئی۔ ماں نے سمجھایا بیٹا کیا ماجرا ہے، کیا بات ہوگی؟ کہ میرے ساتھ مسلمان کا بچہ ہے، ہم ساتھ میں گھومتے ہیں، کھاتے بھی، پانی بھی پیتے ہیں، ساری چیزیں، جب بھی وہ پانی پیتا تو دیکھ کر پیتا اور بیٹھ کر پیتا، تو مجھے بھی پھر عادت ہوگی، میں بھی ایسے ہی کرنے لگا۔ تو بچہ، ماں باپ وہ بچے کو لے کر اسکول میں گئے تو بچے سے ملاقات ہوئی، بچے سے پوچھا بیٹا یہ کہاں سے تو نے سیکھا؟ کہ دیکھو میری امی اور ابا ایک تعلیم کرتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی، اور کچھ صفات میں ہم میری امی اور میرے ابا بات کرتے ہیں، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مذاکرے ہوتے ہیں، اور سنت میں میرے نبی کی سنت یہ ہے، پانی پیوے تو دیکھ کر پیوے، بیٹھ کر پیوے، بسم اللہ پڑھ کر، کپڑا پہن کر، ٹوپی پہن کر پانی پینے۔ تو یہ دونوں غیر مسلم چھٹی ہوئی، اس کے بعد اس بچے کے گھر گئے، دعا سلام ہوئی، بیٹھے، اکرام کیا، ساری چیزیں، وہ ساری چیزیں پوچھی کہ میرے بچے کی تو جان جانے والے تھے، لیکن میرے بچے نے اس طرح کیا جیسے آپ کا بچہ کرتا ہے، یا آپ کا بچہ کیسے سیکھنے لگا؟ کہاں ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ساری باتیں سکھائی، ساری باتیں کہی، اور بہت سارے دین کے اسلام کی باتیں کی۔ وہ دونوں وہاں سے مسلمان ہو کر گئے۔ ایک بچے کی فکر، ایک بچے کے ذہن میں یہ بات کا آ جانا کہ اس طرح پانی پیا جاتا ہے، یہ سنت ہے، یہ چھوٹے سے بچے کے کیچ اپ کرنے پر غیر مسلم کے بچے نے کیچ اپ کیا، اور ان دونوں بچوں کی بدولت، ماں باپ کی بدولت، یہ گھرانے کو اسلام کی دولت ملی۔ چھوٹے بچے کو چھوٹا نہ سمجھائیں، کو موبائل مت دیا کرو، موبائل میں کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں ہمیں تھوڑی پتہ ہے، ٹائم کتنا برباد کر ڈالتے ہیں۔ جوانوں کو کہو کہ بیٹا ایسا نہیں کر سکتے، اپنا ٹائم ویسٹ اور فضولیات میں نہیں لگائیں گے، اپنا ٹائم برباد نہیں کریں گے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد یہ آزمائش کی چیز ہے، اس لیے چھوٹا بچہ ہے، نام اچھا رکھا جائے، اس کی تربیت کی جائے، ان کی نگہداشت کی، ان کی نگرانی کی جائے، ان کو فکر دلائی جائے، اللہ کے حکم کی پابندی کی تاکید کی جائے۔ اسکول بھی پڑھانے کا، ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، اچھا پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، لیکن ہماری نگرانی کے ساتھ پڑھاؤ اور دینداری کے ساتھ ان کو جینے کا کہو۔ ہاسٹلوں میں رکھو نا تو ہاسٹلوں میں بچوں کو کہو، بچیوں کو رکھو تو وہاں بھی کہو، بچیوں کو ضرورت نہیں ہے ہاسٹلوں میں جانے کی۔ اگر بچے ہاسٹلوں میں جاتے نا تو بچوں کو تاکید کرو کہ دیکھو بیٹا اچھا بچہ بن کر جانا، اللہ کو سامنے رکھ کر ہاسٹل میں جینا۔
اللہ ہر جگہ موجود ہے. ماں باپ نہیں گے تیرے ساتھ میں، لیکن ماں باپ کی عزت تیرے ساتھ ہے. بچی کو کہو اور بیٹی تھی اسکول جاتی ہے نا تو ماں باپ کی عزت تیرے ساتھ ہے، اور تیرے اللہ میرے اللہ تجھے دیکھتے ہیں. اسکول میں جانے کے بعد واپس اسی طرح آ جانا. اگر نگرانی ہو جائے گی نا تو یہ سیف ہو جائے گی. پھر ہماری جو تمنا آرزو ہے کہ میرا بچہ کتب بنے، میری بچی رابعہ بصریہ بنے، یہ بن سکتی ہے. وہ جیسے بنے ایسے بن سکتے ہیں. کتب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، اللہ کا ولی بھی بن سکتا ہے. چھوٹے پن سے اگر تربیت ہو جاتی ہے نا تو یہ اللہ کی ولی، اللہ کی ولیہ بن سکتی ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. کتنی ایسی خاتون ہیں، کتنی بڑی بڑی ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے غیر محرم کا چہرہ ابھی تک نہیں دیکھا. ایسی عورتیں بھی ہیں شرعی برقعے کے ساتھ رہتی ہے، شرعی پردے کے ساتھ رہتی ہے. یہ میرے اللہ کا حکم ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ میں ایسے گھوم نہیں سکتی، میں بغیر دوپٹے کے نہیں جا سکتی. کوئی کام ہوگا تو اپنے محرم کے ساتھ جاؤں گی. کوئی ضروری امپورٹنٹ کام ہے، ورنہ عورت کے معنی ستر کے ہیں، ستر کے معنی چھپانے کے. یہ اپنے گھر میں رہی جیسے سونے کو گولڈ کو چھپایا جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ لڑکیوں اور عورتوں کو چھپایا جاتا ہے. اور یہ اس کی زینت ہے، بڑی زینت ہے. بڑی خوبصورتی اس کی یہ ہے کہ وہ گھروں میں رہے. ہمارے بغیر کام نہیں چلتا. بہت ضروری ہے تو شرعی برقعے کے ساتھ، شرعی پردے کے ساتھ ہم اپنے گھروں سے نکلیں گے اور اپنے محرم کے ساتھ جائیں گے. اور اگر سامنے مرد ہیں تو مرد بات کرے گا، عورت ہے تو عورت بات کرے گی. ایسا نہیں کہ ہم تو دکانداروں سے ایسے بات کریں جیسے سگے بھائی بات کریں. سگے بھائی سے بات ہو رہی ہے. کہ منع ہے، شریعت میں منع کی. غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتے، غیر محرم سے بات نہیں کر سکتے. اس لیے شرعی برقعے کے ساتھ اور ڈھیلا ڈھالا برقع پہننے کا، کپڑے بھی اسی طرح سلانے کے ڈھیلے ڈالے. آج اللہ معاف کرے، برقعے بھی فیشن اور ڈیزائن والے، بچیوں کے، لڑکیوں کے، جوان عورتوں کے. حالانکہ برقع اس وجہ سے تھا کہ عورتوں کی زینت اور عزت کی حفاظت ہو جائے، حفاظت کے لیے کہ ہماری حفاظت ہو. آج حفاظت نہیں ہو رہی. جب عورت جاتی ہے نا بازار میں تو شیطان اس کے پیچھے ہوتا ہے. شیطان سجاتا ہے ساری چیزیں. اس لیے شرعی برقعے کا اہتمام ہو. ابھی سے بچوں کو رکاب پہناؤ. چھوٹی بچی ہے، 4 سال کی، 5 سال کی ہے، اس کو رکاب پہنا کر باہر نکالو. ہم بھی نکلیں تو شرعی برقعے کے ساتھ نکلیں، سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. شادی بیاہ میں، غمی میں، خوشی میں، عید کے موقع پر جب بھی ہو ہم نارمل زندگی گزاریں. سادہ زندگی اللہ کو پسند ہے. کھانے میں، کپڑے لتوں میں، فرنیچروں میں ہمارے پیسے فضولیت میں نہ لگنے چاہیے. اللہ معاف کریں، عید کا ٹائم ہے، عید کے ٹائم میں کئی جوڑے خریدے جاتے ہیں. بچی ہے، بچہ ہے، گھر والوں کے ہیں، ساروں کے 2 جوڑی، 5 جوڑی، 6 جوڑی، ہمارے پیسے اس میں لگ رہے ہیں. شادی بیاہ کا خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس وقت دلہن اور دولہے کے وہاں 10 جوڑی، 20 جوڑی ایسے کپڑے سلائے جاتے ہیں. تو یہ پیسوں کی فضولیات نہیں ہو رہی ہیں، فضول خرچی نہیں ہو رہی ہیں، تو اور کیا ہو رہا ہے؟ اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کی سہیلیاں ہیں.
शैतान हमारा खुला दुश्मन है, ये जहन्नम की तरफ ले जाने को तैयार है। हम क्यों कर इसके फंदे में आए? उसके फंदे में नहीं आ सकते। इसलिए हमारी शादियाँ, हमारी खुशियाँ, हमारी गमियाँ सारी की सारी नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल। अरे अड़ोसन पड़ोसन में देख लो, बेचारी रोती हैं, गरीब की बच्ची है, गरीब का बच्चा है, बेचारा रोता है, अम्मा मेरे यहाँ कपड़े नहीं है। अपने यहाँ खुशी का मौका है, ईद का मौका है, अम्मा जान मैं क्या कपड़े पहन सकता हूँ? अम्मा जान मैं कौन से कपड़े पहनूँ? फटे पुराने कपड़े पहन रहे। और यहाँ 10-10 जोड़ी, 15-15 जोड़ी सिलाकर अपनी ईदें मनाई जा रही हैं, अपनी शादियाँ मनाई जा रही हैं, अपनी मंगनियाँ मनाई जा रही हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और ये गरीब के बच्चे के वहाँ खाने के फाफे हैं, खाना नहीं है, रोटी नहीं है, बोटी नहीं है, ईद की सेवइयाँ नहीं है, ईद की आइटम नहीं है, ईद के कपड़े नहीं हैं। बेचारे कह भी नहीं सकते, सह भी नहीं सकते। हालांकि रमज़ान इसलिए आया था कि मुआसत का महीना है, हमदर्दी गमखारी का महीना। हम इनके बच्चों की, इनकी बच्चों की, इन औरतों की खबरगिरी करते। अल्लाह ने हमें माल दिया तो हम माल उनको दें, कि मेरा माल ज़कात की निस्बत पर हो, सदका खैरात की निस्बत पर हो, जैसे भी हो अल्लाह के लिए हो। मेरा माल गरीब बच्चे पास और गरीब औरत के पास चला जाए, इसका रमज़ान अच्छा जाए, इनकी इफ्तारी सही हो जाए, इनकी सहरी सही हो जाए, इनके खाने के मसले हल हो जाए, इनके कपड़ों लत्ते के मसले हल हो जाए। लेकिन हम तो बचा बचा कर रखते हैं, हम अपने पैसों को बचाते हैं। अल्लाह ने सोना दिया, चांदी दिए, रकम दिए, पैसे दिए, हम बचा बचा कर तिजोरियों में रखते हैं। खुदा की कसम क़यामत के दिन उसकी पूछ होगी और ये पतरे बनाकर दाग दिए जाएंगे। जहन्नम में ये सांप जहन्नम का बड़ा अजदहा बन सकता है। क़यामत के दिन हमारे पीछे पीछे घूमेगा। वो सांप कहेगा मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरी दौलत हूँ, मैं तेरी रकम हूँ, ये तूने जमा किया था, तेरे कंगन थे, सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें तूने ऐसे बचा बचा कर रखी थी। गरीब का ख्याल नहीं रखा, गरीब की बच्ची का ख्याल नहीं रखा, उसके रोज़े और इफ्तारी का ख्याल नहीं रखा, उसकी सहरी का ख्याल नहीं रखता, उसके वहाँ खाना नहीं होता था, उसके वहाँ पानी का मसला होता था, शरबत का मसला होता था। तो मौज मस्ती के साथ अपनी सहरी और इफ्तारी करता, तेरी ज़कात अदा हो जाती, तो पैसे और रकम दे डालती, तो उसका पूरा रमज़ान अच्छा गुजर जाता। इसलिए अल्लाह ने जिन बहनों को माल दिया है तो वो माल की ज़कात अदा करें, और जिन बहनों पर ज़कात वाजिब नहीं है लेकिन पैसे इतने हैं कि वो सदक़े फ़ित्र दे सकती हैं तो वो दे दें, पैसे देवे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ 10 लाख दिरहम आए, छोटी छोटी थैलियाँ बनाई, फुला मिस्कीन को, फुला यतीम को, फुला घर में, फुला गुलाम के यहाँ, ऐसे ऐसे छोटी छोटी थैलियाँ बनाकर सारे के सारे पैसे, सारी की सारी रकम तकसीम कर डाली। और कपड़े पर पैबंद लगा हुआ है, घर में खाने की कोई आइटम नहीं है। खादिमा ने कहा थोड़ी रकम रख लेती, अपनी इफ्तारी का मसला हल हो जाता। अरे जी पहले से क्या डालती तो थोड़े पैसे रख लेती, लेकिन अब कहने से कोई बात नहीं हो सकती। सारे पैसे तकसीम हो जाते हैं। आज हमारे पैसे बाज़ारों में लग रहे हैं, कपड़ों पर लग रहे हैं, मकानों पर लग रहे हैं, अच्छे अच्छे आइटमों पर लग रहे हैं। अल्लाह के नबी का दौर भी गुजरा है, सहाबा का ज़माना भी गुजरा है, सहाबा का वो फतूहात का ज़माना भी गुजरा है, लेकिन इनके यहाँ ऐसा जाहो जलाल नहीं होता था, ऐसी फजूलियात नहीं होती। हज़रत फ़ातिमा की रुखसती हो रही है तो वो कपड़ा पहना जा रहा है जो कई औरतों ने, मदीना की कई लड़कियों ने निकाह के वक्त, रुखसती का वक्त वो ड्रेस पहना है, और इतना शानदार नहीं है, इतना अच्छा नहीं है।
نبی چاہتے تو اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہہ دیتے او میرے اللہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آج رخصتی کا ٹائم ہے، اوپر سے کان کے کون، نیچے کپڑوں کی بھرمار ہو جاتی۔ مدینہ میں آواز لگائی جاتی تو مدینہ میں ایسی خاتون تھی، ایسی عورتیں بھی تھیں، مالدار گھرانے سے تعلق رکھنے والی بھی تھی، وہ اپنے کپڑوں کو بیچتے تھے۔ ایسے مالدار صحابہ تھے کہ پیسوں کی بھرمار کر ڈالتے، رقم دے ڈالتے، لیکن نہیں، آج کی خاتون اور آج کی عورتوں کو بتانا مقصود تھا کہ نبی کی چہیتی بیٹی ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، عورتوں کی جنت کی سردار ہے، ان کی رخصتی کے ٹائم پر ایسا ہو سکتا ہے۔ دونوں جہاں کے سردار ان کی بیٹی، جب ان کی یہاں ایسا ہو سکتا ہے تو ہمیں کیا؟ ہم بھی اپنی زندگی نارمل بنا، سیدھا سادہ زندگی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات ہوئی، مال کی کثرت ہوئی، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، لیکن ممبر رسول پر کھڑے ہیں، کئی ٹھگڑے لگے ہوئے ہیں، اس میں 2-3 ٹھگڑے ایسے ہیں کہ جو چمڑے کے لگے ہوئے ہیں، دسترخوان پر بیٹھے ہیں، بچہ کھانا لے کر آیا ہے، دسترخوان پر 2 سالن بیگی ہے، داڑھی مار کر رونے لگے۔ حضرت عمر نے کہا او میرے بیٹے، اللہ کے نبی کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں کبھی 2 سالن بیگی نہیں ہوتے تھے، ہم نے کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا، اگر میں ایسا کھاؤں گا تو میں ان کے ساتھ نہیں مل سکتا، بیٹا 1 سالن کم کر دے۔ آج تو ہماری افطاری میں دیکھو، ہماری سحری میں دیکھو، عام دنوں میں ہمارے گھروں میں دیکھو، ایک سے ایک آئٹم بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن غریبوں کا خیال نہیں ہوتا۔ ہمیں غریبوں کا خیال رکھنا ہے، مسکینوں یتیموں کو دیکھنا ہے کہ ہمارے غریب بچے ہیں، غریب بچیاں ہیں، غریب گھرانے ہیں، ان بیچاروں کو ضرورت ہے، ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ ہم اپنے گھر والوں کو کہیں کہ دیکھو زکوٰۃ کی رقم ہے، صدقہ فطر کی رقم ہے، ان غریبوں تک پہنچا دو تاکہ ان کی عید اچھی ہو جائے۔ خدا کی قسم ان کی دعائیں لگے گی، دل سے جو دعا نکلے گی نا وہ اللہ کے عرش کو ہلا دے گی، ان کا بیڑا پار ہوگا، ان کا کام بنے گا، ہماری جنت بنے گی۔ اللہ دنیا میں فتوحات اور دنیا میں اللہ اپنی ضرورتیں پوری کر ڈالے گا، دنیا میں ایک سے ایک چیز بھی نہیں، اس لیے غریبوں کی دعائیں لینی، بد دعائیں کسی کی نہیں لینی، اس لیے ایک ایک پائی کا، ایک ایک رقم، ایک ایک روپے کا ہم حق ادا کریں، اس پیسوں کو دیں۔ اس لیے زکوٰۃ 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا پھر وہ رقم ہے، پیسے اتنی کہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے، رقم پیسے پہنچ جاتے ہیں، سارا مل کر ایک ہو سکتا ہے، تو پھر ہمیں زکوٰۃ، سال گزر گئے ہیں تو ہم اپنی زکوٰۃ کو ادا کر ڈالیں۔ ابھی بھی ٹائم ہے، 1 کے 10 لینے کا، 76 لینے کا، نیکی کرو گے فرض کے برابر اجر ملے گا، اور زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ادا کرو گے، 1 فرض کے ادا کرنے پر 76 فرض کا اجر۔ صدقہ خیرات کرو، صدقہ فطر ہے تو صدقہ فطر، گیہوں ہے، اگر گیہوں نہیں دے دو تو اس کی رقم دے دو، ہو سکتا ہے 70-80 روپے۔ کشمش ہے، دراکش ہے، کھجور ہے، جو ہے، اس کی رقم اگر اس کے پیسے دے دیتے ہیں، 1.25-2 کلو گھؤں، اور یہ جو 3 ہیں، جو ہے، کھجور ہے، پھر کشمش ہے، یہ 3.5 کلو، اس کی رقم علماء سے پوچھوا لینے کی، گھر والوں سے
کشمش کی رقم ہو سکتا ہے 950 یا پھر 1000 تک ہو، کھجور کی ہو سکتا ہے 630 650 ہو سکتا ہے، جو کہ 100 110 اس طرح رقم ہو سکتی ہے۔ تو یہ پیسے ہم ان غریبوں تک، ان محتاجوں تک پہنچائیں تاکہ ان کی غربت دور ہو، ان کے کھانے پینے کے مسئلے حل ہو جائیں، اور اچھی سے اچھے آئٹم کے پیسے دے دو۔ اللہ کب نہیں کرے گا؟ اللہ مال میں بڑھوتری کرے گا، اضافہ کرے گا دن کی نسبت پر۔ اللہ کے لیے ہم یہ پیسے اور رقم لگائیں گے نا تو اللہ مدد کریں گے، اللہ بہت برکت دیں گے، اس لیے اس کا بہت خیال کرو۔ ہر ایک کے حقوق پورے کرو، گھر والوں کے جو حق ہیں نا وہ حق ادا کرو، ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ حقوق پورے کرو۔ ساری نیکیاں آپ لوگوں نے کی ہیں، اللہ کا فضل ہے، تراویح پڑھی، قرآن پڑھا، ذکر کیا، نماز اور روزوں کا اہتمام، زکوٰۃ صدقہ خیرات کیا ہے، ساری چیزیں کی ہیں۔ کسی کو گالی دی، اڑوسن پڑوسن سے لڑائی ہو گئی، کینہ کپٹ مت رکھو، بغض عداوت مت رکھو کسی سے، فوراً معافی تلافی کرو۔ کوئی انبن ہوئی، چھوٹے بچوں کی وجہ سے ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، ہم اس کے گھر پہ جائیں گے، معافی تلافی کر لیں گے، اور بہن میری بھول ہو گئی، مجھے معاف کر ڈال۔ امی ابا سے کوئی چوک ہو گئی تھی، ہم اماں ابا کو دکھ پہنچائے ہیں، تو ہم ابا کے پاس جائیں گے، ان کو کہیں گے آپ میری امی ہو، آپ میرے ابا ہو، میں نے آپ کو تکلیف دی ہے، مجھے معاف کر ڈال۔ گھر والوں کے حقوق میں کوئی آگے پیچھے ہو گیا ہے، گھر والوں کو بول دیا ہے، ناشکری کے جملے بول دیے، کبھی ان کے سامنے بول دیا، تو ان سے معافی تلافی کر ڈالو کہ آپ تو میرے تاج ہو، مجھے آپ کو سجدہ کرنے کا حکم ہے، لیکن میں نے آپ کو بول دیا ہے، مجھے معاف کر ڈالو۔ معافی اللہ کو پسند ہے، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ بہت راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی نارمل شریعت کے ساتھ، سنت شریعت کے ساتھ ہماری زندگی گزرنی چاہیے، اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ گزرنی چاہیے، ہر ایک کے حق ادا کیے، کبھی کسی کو ستانا نہ، پریشان کسی کو نہ کیا جائے۔ کپڑے دھونے بیٹھے، برتن مانجنے بیٹھے، تو ہمارا پانی ایسی سائڈ میں نہیں جانا چاہیے کہ دوسرے کو تکلیف ہو جائے، روڈ پہ نہ جائے، آنے جانے والوں کو دقت ہوتی، پریشانی ہوتی۔ غذائے مسلم حرام ہے، لوگوں کو تکلیف دینا یہ بھی حرام ہے۔ کہ مسلمان خاتون، مسلمان مرد ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی زبان سے، اس کے فعل سے، اس کے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچائے، تکلیف نہیں ہوتی، ہر ایک سیف رہتا ہے، ہر ایک محفوظ رہتا ہے۔ زندگی اچھی بنتی ہے تو پھر سادگی آتی ہے، زندگی اچھی بنتی ہے تو سکون آتا ہے، زندگی اچھی بنتی ہے تو امن قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے دور میں بڑی زبردست محنت ہوئی، تو لوگ امن کے ساتھ، بچے بھی امن کے ساتھ ہیں، بچیاں بھی امن کے ساتھ ہیں، جوان عورتیں بھی امن کے ساتھ ہیں، جوان بچے، جوان بچیاں، بڑے بوڑھے امن کے ساتھ، پرسکون کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھی، ہمدردی، غمخواری، بہن پڑی، بھائی چارگی، یہ ساری چیزیں ان میں منتقل، امن تھا، سکون تھا، ماحول اچھا تھا۔ اللہ نے مال دیا ہے، گھر والوں کو کہو کہ یہ مال اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اس سے فرائض زندہ کیے جائیں، زکوٰۃ ادا کی جائے، ساتھ ساتھ میں اگر حج فرض ہو گیا ہے تو ہم حج کریں گے، دور کے ذریعے سے کریں گے، کوئی وعدہ نہیں، 3 لاکھ 4 لاکھ ہوں گے، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے اس لیے تو دیا ہے، لوگ اس کے گھر کو دیکھنے کو ترستے ہیں، ہم جائیں گے، اللہ نے اسی لیے تو پیسے دیے کہ ہم حج کریں گے، اللہ نے طاقت دی، وسعت دی، وہاں جانے کا راستہ آسان ہو گیا تو ہم حج کرنے جائیں گے۔ اور اگر اللہ نے پیسے دیے ہیں، ساری سہولتیں ہیں،
اور حج نہیں کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ بڑی ڈانٹ ہے، اس لیے ہر ایک کے مشرف بتائیں۔ اس لیے گھروں میں تعلیم کرو گے نا تو یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اور ہمارے جو حلقے لگتے ہیں ہفتے میں، اٹھواڑیے میں، جو ہمارا تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے، اس تعلیم میں جا کر آپ شریک ہو جاؤ، اس میں بیٹھو، ساری باتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے، ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اپنے بچوں کو کہو، اپنے بچوں کو کہو، اپنے جوانوں کو، اپنے گھر والوں کو کہو کہ مسجد میں تعلیم ہو، اس میں بیٹھو، گشت ہوتا اس میں شریک ہو جاؤ، یا ملاقاتوں میں جاتے اس میں شریک ہو جاؤ۔ 3 دن ان کو جماعتوں میں نکالو، رمضان کے بعد جماعتیں جاویں، اپنے گھر والوں کو، اپنے جوان بچوں کو کہو کہ او بیٹا جماعت میں تو بھی جا، تیری آخرت بنے گی، میری بنے گی، میں معاون بنوں گی، میں تیری معاون بنوں گی۔ اور اللہ کہتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور تقویٰ میں تعاون کرو، مدد کرو۔ بچوں کو کہو بیٹا جاؤ جماعت میں، کوئی وعدہ نہیں، چلے میں جاؤ گے، 4 مہینے میں جاؤ گے، کام کش تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اللہ کا دین، اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، آپ کچھ سیکھ کر آؤ گے، اس علاقے میں جا کر آپ کے ذریعے اور لوگ حاصل کریں گے۔ میں یہاں رہ کر صبر کروں گی، میں یہاں رہ کر احکام کی پابندی کروں گی، عزت اور عصمت کی حفاظت کروں گی، جاؤ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو وہ جو نیک عمل کریں گے آپ کو پورا بدلہ ملے گا۔ اس لیے ذہن سازی جو ہے نا وہ لڑکیاں اور عورتیں اچھی طرح کر ڈالتی ہیں، اچھی طرح ذہن سازی گھر والوں، اس لیے گھر میں بھی تعلیم کرو، آدھا گھنٹہ ہو سکے، شروع ہوئے تو 1 حدیث 2 حدیث 10 منٹ 15 منٹ اس طرح چالو کرو، آدھے گھنٹے تک 6 صفات کے ساتھ چالو کرو۔ اور اٹھواڑیے میں، ہفتے میں جہاں تعلیم ہوتی ہے آپ بھی شریک ہو جاؤ، آجو باجو کسی کے گھر میں آپ جاؤ نا تو وہاں یہ بھی بات کرو کہ دیکھو اپنی ضرورت کی کوئی چیزیں ہیں، ضرورت کی کوئی باتیں ہیں، اس بات کرنے کے بعد، وہ بات کرنے کے بعد آپ بہنیں ہفتے والی تعلیم کی بھی ان کو فکر دلاؤ، اپنے گھر پر کوئی ملنے آ رہی ہے تو ان کو بھی فکر دلاؤ۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں آوے نا تو دینداری کو لے کر، قرآن کی تلاوت کو لے کر، ذکر کو لے کر، شرع برقع کو لے کر، سادگی کو لے کر، سنت شریعت کو لے کر اپنے گھروں سے نکلے۔ ایک عورت بنتی ہے، ایک گھرانہ بنتا ہے، ایک خاندان بنتا ہے۔ کئی عورتیں دینداری کے ساتھ انگلینڈ کے علاقے میں گئی ہیں تو انگلینڈ کے پورے کلچر کو بدل گئی، پوری کردار ان کے بدل گئی، یہ زندگیاں بن گئی۔ اس لیے ہمارا مسئلہ اصل آخرت کا ہے، اس لیے زندگی نارمل بنے، اچھی بنے، پھر تو مزے ہی مزے ہیں۔ دنیا یہ گزارنے کے لیے نہیں ہے، دنیا بنانے کے لیے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بناؤ گے وہ بن جائے گا، جو بوؤ گے وہ کاٹ سکتے ہو۔ یہاں ہماری قبر بھی اچھی بن سکتی ہے، پلچرات کا مسئلہ ہی آسان ہو سکتا ہے، ہماری زندگی اگر نارمل ہو گئی تو آخرت کے پورے مراحل آسان ہو جائیں گے۔ مریں گے تو ایمان کے ساتھ جائیں گے، دینداری کے ساتھ جائیں گے، قبر میں راحت کے ساتھ رہیں گے، پھر قبر سے اٹھیں گے تو اللہ کے حساب کتاب کا مسئلہ ہوگا، حساب کتاب ہمارا نارمل ہو جائے گا، آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، اللہ کے عرش کے سائے میں آ جائیں گے، اللہ کے نبی کے ہاتھوں جام کوثر پینے کو ملے گا، ہم جنت میں موج مستی کے ساتھ رہیں گے، اللہ جنت میں خوبصورتی دیں گے، جنت میں ساری آئٹمیں دیں گے، جنت میں ساری چیزیں دیں گے۔ اس لیے تھوڑا وقت ہے، تھوڑی زندگی ہے، 60 یا 70 سال 80 سال کی زندگی ہے، اس کو نارمل بنانا ہے، اس کو اچھا بنانا ہے۔ اور رمضان کی جو گھڑیاں باقی ہیں، جو دن باقی ہیں، جس کی قدر یہ ہے، اس کی راتوں کو جاگو اور دعا مانگو۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا یہ عبادت کا گدا ہے، اللہ سے بہت مانگو، اللہ سے رمضان کو قبول کرا لو۔ رمضان کی جس کا اچھا جاتا ہے اس کی زندگی اچھی بن جاتی ہے، اور جس کی زندگی اچھی بن جاتی ہے اس کا مسئلہ آسان ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان کو قبول کرا لو،
क्या मालूम आइंदा रमज़ान मिलता है नहीं मिलता है। बहुत सारी बहनें थीं, इनकी तमन्नाएं, इनकी आरज़ू थी कि चलो मैं रमज़ान का चांद देखकर रोज़े रखूँगी, तरावी पढ़ूँगी, लेकिन आज हमारे सामने नहीं है। वो दुनिया से रुखसत हो गई, वो कब्र के हवाले हो गई। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो 15 रमज़ान में, 10 रमज़ान में दुनिया से रुखसत हो गई। हमारे घरों में ऐसे मर्द थे, अड़ोसी पड़ोसी में हमारे ऐसे भाई थे कि जो दुनिया से रुखसत हो गए। इनकी तमन्नाएं आरज़ू थी कि रमज़ान में नेकियों की भरमार कर डालेंगे, तरावी पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, एक एक नेकी का फ़र्ज़ के बराबर अजर मिल जाएगा। हम फ़र्ज़ के बराबर अजर लेंगे, एक फ़र्ज़ पढ़ेंगे 36 फ़र्ज़ का अजर मिलेगा। हम नेकियों के अंबार कर डालेंगे, लेकिन वो नहीं रहे। अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने रमज़ान दिया। रमज़ान की नेमतों से फ़ायदा उठाने की हमें तौफ़ीक मिली है। लेकिन बहनों, अब थोड़े दिन बाकी रह गए, 2-3 दिन बाकी हैं। इसकी कदर ये है कि रो धो के इस रमज़ान को कबूल करा लो। रमज़ान कबूल हो गया तो फिर अल्लाह की बारगाह से ऐलान होता है कि मेरी बंदियाँ रोज़े रख चुकी हैं, तरावी भी पढ़ चुकी हैं। लोग ईदगाह की तरफ जाते हैं, मर्द ईदगाह की तरफ जाते हैं, ये घरों में बैठी रहते। ऐलान होते हैं अल्लाह की तरफ से, फरिश्ते भी जाते हैं, मग़फ़िरत के ऐलानात होते हैं, इज़्ज़त के, कि हम आपकी इज़्ज़त को बढ़ाएंगे, हम आपको किसी के सामने ज़लील नहीं करेंगे। अल्लाह कसम खा कर कहते हैं, मेरे जलाल की कसम, मेरे इज़्ज़त की कसम, मैं तुम्हें रुस्वा नहीं करूँगा। अल्लाह ऐसे ऐलान करवाते। ईदगाह से जब लौटते हैं तो इनकी मग़फ़िरतें होती हैं, औरतों की भी मग़फ़िरतें होती हैं, सारों की मग़फ़िरत हो जाती है, ये पाक और साफ़ हो जाते हैं। इसलिए नीयत करो, इरादे करो कि जैसे हमने रमज़ान गुजारा है, ऐसे बाद रमज़ान भी हमारी ज़िंदगी ऐसी बने। जैसे हमने आदत डाली है कुरान के पढ़ने की, ज़िक्र करने की, नमाज़ों की, हम जैसे आदत डाली है, ऐसे हमारे 11 महीने गुजरने चाहिए। ज़बान का कंट्रोल किया कि ना रोज़े से हूँ, अब रोज़े से हैं तो पानी नहीं पी सकती, गर्मी सख्त है, हम पानी नहीं पी सकते। छोटा बच्चा है 8 साल का, 9 साल का, ये बच्चे ने रोज़ा रखा है, मटका भी देख रहा है, फ्रिज भी देख रहा है, फ्रिज में बोतल है, सारे सोए हुए हैं। उसको पता है कि पानी से प्यास बुझ सकती है, लेकिन वो बच्चा वहाँ नहीं जा सकता कि ना मैंने रोज़ा रखा है, तो इतना वो बचता है, इतना बचता है। ऐसे हम बाद रमज़ान के भी बचेंगे गुनाहों से कि मेरे अल्लाह देखते हैं, मैं गुनाह नहीं कर सकती, मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं धोखा नहीं दे सकती, मैं शरी बुरके के साथ रह सकती हूँ, मैं सादगी के साथ जी सकती हूँ, मैं कुरान पढ़ूँगी, मैं नमाज़ पढ़ूँगी, मैं नाफरमानी करूँगी तो मेरा अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तो बाद रमज़ान के भी अपनी ज़िंदगी अच्छी बने। अच्छी ज़िंदगियों पर अच्छे वादे हैं, अच्छे इनामात हैं। इसलिए 60-70 साल की ज़िंदगी है। आप बहनें कई वक्त से, कई टाइम से, 1 घंटा हो गया, आप बहनें बड़े गौर और खुद से आप बातें सुन रही हैं। बस ये कि इसको दिल में लेकर जाओ और ईद का वक्त अच्छा गुजर जाए। ईद में टहलने की कोशिश मत करो। अपने बच्चों को, जवानों को कहो, देखो बेटा, घूमने का टाइम नहीं है, फिरने का टाइम नहीं है। ये अल्लाह से लैलतुल जायज़ा कहाँ, ईद की जो रात होती है ना, उसको लैलतुल जायज़ा कहते हैं। अल्लाह इनाम देते हैं, अल्लाह बदला देते हैं। जैसे बच्चों का एग्ज़ाम होता है, उस वक्त इनाम मिलता है। एग्ज़ाम पूरा होता है तो इनाम मिलता है। बाज़ ऐसे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कि पहला जो रोज़ा रखा तो अम्मा देते, दादा देते, दादी देती, कोई 100 देते, कोई 200 रुपये देते, कोई 500 रुपये देते। ऐसे अल्लाह बंदों को देते हैं। इसलिए घूमने की कोशिश नहीं करनी कि बेटा टहलने मत जाओ। देखो, टहलने की कोशिश मत करो। अभी तो हमें मुसलमानों को सेफ और हिफाजत के साथ रखना है, इसलिए हम दुआ करेंगे। घर में सेफ रहोगे, मस्जिदों में बेटा हो जाओ। खुशियों के मौके पर, हालत के मौके पर साहबा का ये हाल होता था कि वो मस्जिदों में, नमाज़ों में मुतवज्जे रहते थे, नमाज़ों में, मस्जिदों में आ जाते थे। और खुशियाँ हैं, सारी चीज़ें अल्लाह ने मुहैया की हैं, तो खुशियों में अल्लाह की नेमत का शुक्रगुजार होकर 2-2 रकात, 4-4 रकात नमाज़ पढ़ते हैं।
اور کبھی حالت آ گئی، کبھی پریشانی آ گئی تو 2-2 4-4 رکعت کر کے اللہ سے صبر کے طور پر اللہ سے کہتے تھے اے اللہ حالت تو ہی لاتا، ختم تو ہی کرتا۔ اس لیے ہمیں بھی ٹہلنا نہیں ہے، ہمیں بھی پھرنا نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو بھی کہہ دیں کہ دیکھو ٹہلنے کا ٹائم نہیں ہے، پھرنے کا ٹائم نہیں ہے، نازک ٹائم ہے، نازک موسم ہے، اس کا بہت خیال کریں۔ انشاءاللہ ہمارے بچے بچیاں ہم سب سیف اور اچھے اس میں ہو جائیں گے۔ اور عید میں جو خوشی ہوتی ہے وہ خوشی اللہ ایمان والے کو کلمہ پڑھنے کے ساتھ دیتے ہیں۔ یہ سارے صفات جب حاصل ہو جائیں گے، یہ ساری چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی گزر جائے گی نا، تو پھر ہمارا عید کا اور ہمارا خوشی کا دن وہ ہوگا جب دنیا سے رخصت ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ لوگ چلاتے ہوں گے، لوگ روتے ہوں گے، بچہ روتا ہے، بھائی بھی روتے ہیں، گھر والے روتے ہیں، سارے خاندان والے روتے ہیں، ہم دنیا سے جا رہے ہیں، کلمے کے ساتھ جا رہے ہیں، قبر ہمارا جنت کا باغیچہ بن رہا ہے، اللہ خوش ہے، زمین کے ٹکڑے خوش ہیں، آسمان کے وہ ٹکڑے خوش ہیں، فرشتوں میں خوشی ہے کہ آج تو وہ بندی آ رہی ہیں جس نے اللہ کو خوش کیا، اللہ کو راضی کیا۔ اس لیے محترمہ خواتین، ٹائم ہے، زندگی ہے، سانس میں سانس ہے، جان میں جان ہے، کچھ کرنے کا ٹائم ہے، کر لیجیے۔ زندگی انشاءاللہ نارمل بن جائے گی، راحت ہی راحت ہو جائے گی، سکون ہو جائے گی، ساروں کی زندگی امن والی بن سکے۔ اللہ ہمیں کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، خیر کا بلائی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ بہنیں 1-1.5 گھنٹے سے بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی آرزو اور تمناؤں کے ساتھ بیٹھی ہیں، اے اللہ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما، جائز ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرما، ہر ایک کی ضرورت کا تکفل فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی ضرورت کا تکفل فرما، ہمارے رمضان کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو کام اچھے کیے ہیں، اے اللہ خیرات کیے ہیں، اس کو قبول فرما، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ اے اللہ ملک کے حالات کو درست فرما، مسلمانوں کی حمایت فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، راحت کے اسباب مہیا فرما، ہم بیماروں کو صحت و تندرستی نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما، جو جیلوں میں ان کے رہائی کے فیصلے فرما، بے نکاح کے نکاح کا انتظام فرما، بے اولاد کو اولاد صالح عطا فرما۔ اے اللہ بے مکان کو مکان عطا فرما، بے روزگار کو حلال پاک طیب روزی نصیب فرما۔ اے اللہ مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دینی مراکز کے، دین کے ٹھکانوں کی جو تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہیں، ان تمام کی پوری حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، وہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو مانگا نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے جو جائز مقاصد ہیں ساروں سے تو واقف ہے، دل میں کیا چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں سے تو واقف ہے۔ یہ عورتیں اس لیے آئی ہیں کہ چلو بیان سنیں گے، بیان سننے کے بعد دعا ہوگی، ہم تجھ سے مانگیں گے، اللہ تجھ سے بھیک مانگ رہی ہے، جو جائز مقاصد ہیں جس لیے وہ آئی ہے، اے اللہ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما، جو مانگا نصیب فرما، اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتہ۔ ٹھیک ہے نکلنا